حضرت امام ابو بکر بیہقی مشہور محدث فرماتے ہیں محمد بن خالد اس حدیث میں متفرد ہے. اس حدیث کے جو راوی ہیں، راویوں کے سلسلے میں محمد خالد الجندی وہ ایسا آدمی ہے جو صرف تنہا ہے. امام عبداللہ حاکم لکھتے ہیں کہ محمد بن خالد مجہول بھی ہے اور غیر معروف، مجہول شخص ہے. یہ راویوں کے سلسلے میں خالد الجندی جو ہے وہ ایک غیر معروف شخص ہے. اور ابان عن الحسن سے کوئی حدیث نہیں ہے. اور حدیث جو ابان بن صالح عن الحسن سے متروک ہے یعنی چھوڑی ہوئی ہے، تو اس حدیث کے سلسلے میں یہ جو نام آئے ہیں وہ ان راویوں کا ثقہ ہونا مشکوک ہے، ڈاؤٹ فل ہے. اقد الدرر کے مصنف کہتے ہیں کہ امام نسائی نے اس حدیث کو غیر مقبول فرمایا، ناقابل قبول فرمایا. کون؟ امام نسائی، جن کا حدیث کا مجموعہ صحاح ستہ میں شمار ہوتا ہے. تو امام نسائی فرماتے ہیں کہ نے اس حدیث کو غیر مقبول، ناقابل قبول فرمایا ہے. امام بیہقی نے خالد الجندی کو مجہول ٹھہرایا ہے اور صالح بن ابی ایاش کو مردود قرار دیا. اس حدیث کے جو راویوں کا جو سلسلہ ہے اس میں صالح کا نام آیا ہے. اور دیکھیے محمد بن ادریس الشافعی حدثنی محمد بن خالد الجندی عن ابان بن صالح عن الحسن، یہ سلسلہ ہے حدیث کا. تو عن انس بن مالک، یہ حدیث کے راویوں کا سلسلہ ہے. تو نہ صرف خالد الجندی بلکہ ان کے اوپر صالح کا جو نام آیا ہے وہ بھی صالح بن ابی ایاش بھی ناقابل قبول ہے. اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حدیث ضعیف اور مشکوک ہے. بحر العلوم علامہ شمسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب تنویر الابصار میں بھی اس کی تفسیر لکھی ہے، اور اپنی عربی تفسیر لوامع البیان میں تفصیل سے اس پہ بحث کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث ناقابل قبول ہے اور یہ حدیث اس حدیث سے کوئی حجت نہیں کی جا سکتی. اور تمام بڑے بڑے محدثین نے اس راوی یعنی خالد الجندی پہ نہ صرف جرح کی ہے، طعن کیا ہے، بلکہ اس کو ناقابل قبول قرار دیا. تو اب جو لوگ مہدی اور عیسیٰ کو ایک ہی شخص قرار دیتے ہیں ان کے سارے دعوے کی بنیاد صرف اس ایک حدیث پر ہے. آپ نے غور فرمایا، یہ بات غور کرنے کی ہے کہ صرف یہ واحد حدیث ہے جس میں یہ بات آئی ہے کہ للمہدی الا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، مہدی عیسیٰ اور ابن مریم کے سوائے کوئی مہدی نہیں ہے. یہ بات جو آئی ہے وہ کسی حدیث میں نہیں آئی. اب میں خالد الجندی کے بارے میں کچھ اور آپ کو بتاتا ہوں. یہ خالد الجندی ایسا راوی ہے کہ جو حدیثوں میں الفاظ کا اضافہ کر دیا کرتا تھا اور حدیثوں کو بدل دیا کرتا تھا. اس کی زندہ مثال ایک واقعہ ہے، ایک حدیث ہے جو ابراز الوہم المکنون، ایک کتاب ہے جو ڈیمسکس سے چھپی ہے. اس کتاب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ خالد الجندی نے کیا کام کیا اور ان کی کیا عادت تھی. ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قافلے باندھے جائیں، لوگ
لوگ سفر کریں مسجد حرام کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی مسجد اور میری یہ مسجد اور مسجد اقصی کی طرف سفر کریں، تو حضور کا ارشاد 3 مسجدوں کے بارے میں تھا۔ وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے سوا سفر نہیں کرنا چاہیے، یعنی 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا چاہیے، الى المسجد الحرام والى المسجد الاقصى والى مسجد هذا، مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری یہ مسجد۔ دوسری حدیثوں میں آیا ہے حضور کا ارشاد کہ میری مسجد میں ایک نماز پڑھی جائے تو 1000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ حضور کا یہ بھی ارشاد حدیثوں میں آیا ہے کہ کعبۃ اللہ میں ایک نماز ادا کی جائے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو حضور جو ارشاد فرما رہے ہیں 3 مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کیا جانا چاہیے، حدیث کا مطلب یہ ہے۔ اب یہ راوی جو خالد الجندی ہے اس نے اس حدیث کو اس طرح سے پیش کیا، آپ کے سامنے موجود ہے۔ تعمل الرحال الى 4 مساجد، سفر کرنا چاہیے 4 مسجدوں کی طرف۔ ابھی میں نے حضور کی حدیث آپ کو سنائی کہ 3 مسجدوں کی طرف حضور نے فرمایا۔ اب یہ راوی خالد الجندی بیان کرتا ہے کہ 4 مسجدوں کی طرف سفر کرنا چاہیے، مسجد الحرام و مسجدی یعنی کعبۃ اللہ مسجد حرام اور میری مسجد، و مسجد الاقصی، مسجد اقصی و مسجد الجند، اور جند کی مسجد، یہ جند کے رہنے والے ہیں، اپنی بستی کی جو مسجد ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے کو انہوں نے شامل کر دیا حدیث میں۔ وہ مسجد الجند، یہ ہے جندی، خالد الجندی ان کا نام ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ 4تھی مسجد کا حضور کے ارشاد میں اضافہ کر دیا۔ 3 مسجدوں کا حضور نے حکم دیا تھا، راوی نے 4 مسجدیں بنا دی۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا جو اضافہ بعد والے کرتے ہیں اور حدیثوں میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، تو وہ تحریفیں قابل قبول نہیں ہیں۔ انشاءاللہ میں آگے چل کے اور کچھ ایسی تحریفیں آپ کے نگاہ میں لاؤں گا اور آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس کی وجہ سے عوام الناس، لوگ جو کچھ بھی نہیں جانتے، خود حدیثیں پڑھتے ہیں بلکہ جو سنتے ہیں اس کو بلیو کر لیتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے اضافے قابل قبول نہیں ہیں۔ اس قسم کے اضافے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کی حدیث میں اضافہ کرنا، کمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس قسم کے اضافے قابل قبول نہیں ہیں۔ خالد الجندی نے یہ کام اس حدیث میں کیا، جیسا کہ ابراز الوہم المکنون کتاب ہے جو چھپی ہوئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ خالد الجندی نے یہ حرکت کی کہ حضور کی حدیث میں 3 مسجدوں کے بجائے 4 مسجدیں بنا دی۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو اب ایسے راوی کے اضافے کو ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اب ان کا یہ کہنا کہ وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، مہدی عیسیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، یہ بات کسی حدیث میں نہیں آئی۔